وہ صورت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص چاند رات، کوئی بھی چاند رات ہو کسی مہینے کی، چاند رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، وہ پورا مہینہ اپنے حفظ و ایمان میں، رب کی حفظ و ایمان میں رہتا ہے، کبھی کچھ سے حادثہ نہیں ہوگا، کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ سورہ ملک تو ہر روز پڑھنی چاہیے۔ جو شخص ہر روز پڑھتا ہے اور پڑھ کر، سن کر، دم کر کے، پانی پی کر سوتا ہے، رات کو نیند میں بے چین نہیں ہوگا۔ اکثر دیکھتے ہیں لوگ ہارٹ کے مریض، کس چیز کے مریض ہو گئے ہیں، رات کو جب تک گولی وغیرہ نہیں کھاتے نیند نہیں آتی، بے چین رہتے ہیں۔ بے چینی کیوں ہے؟ بے چینی اس لیے ہم کلام سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو اس لیے بے چینی ہے۔ کوشش کیا کریں سورہ ملک ہر روز رات کو پڑھ کر، سن کر، گھر کا بچہ ہو اس کو یاد کروا دیں، ایک ایک آیات بھی ہر روز یاد کرے گا۔ مہینے میں 30 دن ہیں، 30 دن میں 30 آیاتیں ہیں سورہ ملک کی، اس کو یاد ہو جائیں گے۔ تو ہر روز بلند آواز سے گھر پہ سورہ ملک پڑھوایا کریں، چاروں طرف گھر کو کونے میں قرآن مجید کی آواز گونجے گی، شیطان خود ہی تباہ و غرق ہو جائے گا، خود ہی گھر سے دفع ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کا آغاز ہے بیچ میں۔ سورۃ مزمل وہ صورت ہے، بعد نماز ظہر اول تاخیر 3 بار درود پاک پڑھا کریں، پھر 3 بار یہ سورۃ المزمل پڑھ کے رزق کی برکت کے لیے دعا مانگا کریں۔ خاص طور پہ رزق کی برکت کے لیے دعا مانگیں گے، یا اللہ میں نے سورۃ المزمل پڑھی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ بہت اچھا اور خوبصورت وظیفہ ہے، ایک ذہن بنا لیں۔ آج کل تو موبائل ہیں، موبائل کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ظہر کی نماز پڑھیں جماعت سے، اس کے بعد سورۃ مزمل 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد رزق میں دیکھیں اب ایسی کشادی، اتنی برکت ہوگی جس کی انتہائی آپ کی سوچ ہی نہیں ہوگی۔ رب العالمین کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ دیکھیے گا جو کلام سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، وہ کماتا 30 سے 40 ہزار روپے بھی ہے، لاکھ بھی کمائے گا، اس کا کمانا وہ جب وہ گھر پہ تشریف لائے گا، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی فلاں بیماری ہے، کبھی فلاں چیز ہے، آج یہ چیز خراب ہو گئی، آج یہ موٹر خراب ہو گئی، آپ یقین کریں نماز اور قرآن سے جب جڑے رہیں گے نا، گھر پہ آپ سکون آئیں گے، سکون ملے گا، سب چیزیں حفظ ایمان میں رہیں گی، کوئی چیز آپ کی خراب نہیں ہوگی۔ قرآن کی اتنی بڑی برکت ہے، رب فرماتا ہے بندہ تو میری عبادت کر، تو میری طرف لوٹ، میں تیرے گھر کی طرف لوٹتا ہوں، تو میری نماز پڑھ، میں تیرے گھر کے کام کر دوں گا۔ بڑی برکت ہے نماز کے اندر، بڑا سکون ہے۔ رمضان کے آمد چل رہی آپ کے سامنے ہے، پہلا رحمت کا عشرہ گزر گیا، اب مغفرت کی عشرے کی دوسری رات ہے۔ دعا فرمائے رب العالمین ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، بالخصوص ہماری والد والدہ کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ آج ہمارے 27 پارے نماز تراویح میں شہید پارے میں مکمل ہوئے، اے باری تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن مجید، فرقان حمید صحیح معنی پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن سے الفت عطا فرما، یا اللہ تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، اے باری تعالیٰ سب کو صحت عطا فرما، سب کو دراز من خیر عطا فرما، ہمارے احمد بھائی کے بھانجے کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ اس کی روحانی جسمانی بیماری کو دور فرما، نعمان بھائی کی والدہ پر اپنا خصوصی کرم فرما، ان پر خیر خیر فرما، حافظ منہا
نماز کی والدہ پر اپنا خصوصی کرم فرما، یا اللہ ان کی تمام تکلیفیں درد کو دور فرما، یا اللہ میں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا کی محتاجی سے، دنیا کی ذلت سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کی تنگی سے، ہمیں ہمارے گھر والوں کو حضور کی تمام امت کی حفاظت خیر فرما، تمام کی حفاظت فرما، قبر کے اندھیرے سے دور فرما، یا اللہ فلسطین مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیب کی خزانے سے مدد فرما، یا اللہ اسرائیل کو تباہ غرق فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، یا اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو عروج عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بالخصوص قبلہ اول کی حفاظت فرما، ہماری جامع مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ہمارے جہاں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی، آئے باری تعالیٰ اس قبلہ اول کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم گناہگار خطا کار بدکار، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، آئے باری تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما، گناہوں جیسی بیماری سے گھن عطا فرما، دوہری عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، ظالم ظلم سے پناہ عطا فرما، یا اللہ جو بھائی نماز تراویح پڑھنے آتے ہیں ان کا آنا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے ختم قرآن میں حصہ ملایا اور ملائیں گے اور جو ملانے کی نیت رکھتے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، آئے باری تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، یا اللہ بالخصوص بے اولادوں کو نیک صالحین اولاد عطا فرما، یا اللہ شعیب بھائی کو اولاد سے نواز عطا فرما، یا اللہ ان کے گھر میں رحمت یا نعمتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانی کو مصیبتوں کو تکلیفیں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کے رزق میں عمر میں ایمان میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔